السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ سب حضرات مل کر بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے آقا مولا حضور سرور کائنات ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معین الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ، جس کو ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ اس کو سورہ فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ اس کا نام جو پڑا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عربی میں فاتح کہتے ہیں کھولنے والا، شروع کرنے والا۔ اصل یہ ہے فاتحۃ الکتاب، کتاب کو کھولنے والی یا کتاب کو شروع کرنے والی، یعنی وہیں سے قرآن کریم کھل رہا ہے، یعنی جیسے ہی کھلتا ہے تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے، اور وہیں سے شروعات ہے، سورتوں کی پہلی سورت ہے، تو اس لیے اس کا نام ہی رکھا گیا فاتحہ۔ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، پھر ہے الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، 3 آیتیں ہوں گی۔ چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جو چوتھی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا ترجمہ ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر، چاہے نماز میں یا بیٹھ کر نماز کے علاوہ بھی، جب بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین، اس کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے عالم کا پروردگار ہے۔ الحمد مانی تمام تعریفیں، یعنی جتنی بھی تعریف ہو سکتی ہے۔ تعریف کس کی ہوگی؟ جس کے اندر بہت ساری خوبیاں ہوں، جس کے اندر بہت ساری اچھائیاں ہوں، بہت بڑے بڑے کمالات ہوں، اس کی تعریف ہوتی ہے۔ تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ رب العالمین، رب کا معنی پالنے والا، پروردگار، یہ فارسی لفظ ہے۔ عالمین، یہ عالم کی جمع ہے، تمام عالم کا پالنے والا، یعنی عالم سے مراد جیسے ایک عالم یہ ہے جس میں انسان، جن، شیاطین، جانور، حیوانات جتنے بھی رہ رہے ہیں، یہ سب عالم میں ہیں، سب کو پالنے والا اللہ ہی ہے۔ اور ایسے اس کے علاوہ اور کئی عالم ہیں۔ ایک تخمینہ کے مطابق جو علماء نے ذکر فرمایا ہے کہ 18,000 عالم ہیں، اور ہر عالم کی الگ الگ مخلوق ہے۔ ہر عالم کے اندر الگ الگ انوکھی نرالی چیزیں ہیں، اور سب کا خالق اللہ ہے، اور سب کا مالک بھی اللہ ہے، سب کو پالنے والا اللہ ہی ہے۔ اب اس کو یقین کے ساتھ اگر سمجھنا ہو تو ایک چیز بہت اس پہ اگر غور کریں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا
سمندر میں جو مچھلیاں ہیں، سمندر میں، کیونکہ سمندر بھی وہ ایک عالم ہے، عالم بحر اس کو کہا گیا۔ سمندر میں آپ کو ہزاروں لاکھوں قسم کی مچھلیاں ملیں گی، چھوٹی بڑی، نہ جانے کتنی قسم کی ہیں۔ وہ تو پکڑ میں جب آتی ہیں تو نظر میں آتی ہیں کہ کتنی قسم کی ہیں۔ تو یہ ساری مچھلیوں کو روزی کہاں سے مل رہی ہے؟ کون دے رہا ہے؟ کون کھلا رہا ہے؟ یہاں اگر ہم گھر میں پالتے ہیں، گھر میں جب پالتے ہیں تو اس کے لیے دانہ وغیرہ، اس کی جو کھانے کی چیزیں لا کے رکھتے ہیں تو اس کو دینا پڑتا ہے، نہیں دیں گے تو مر جائیں گے۔ آخر اس کو تو کھانے کی چیزیں دینا ہی پڑتا ہے، چاہے مچھلی ہو، مرغی ہو، یا کوئی بھی جانور آپ گھر میں اگر پالیں گے تو اس کو تو دینا ہی پڑے گا، کھلانا ہے، تو بغیر کھائے وہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو سمندر کے اندر جو لاکھوں قسم کی مچھلیاں ہیں ان کو روزی کون دے رہا ہے کوئی انسان جو ان مچھلیوں کو کھلائے؟ یہ اللہ ہی ہے جو پال رہا ہے۔ یہ سب سے یقین کی چیز جو ہمارے سامنے ہے۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ انسان تو خود بخود جو ہے کما رہا ہے، کھا رہا ہے، اس کو تو روزی خود مل رہی ہے، انسان محنت کر رہا ہے، کما رہا ہے، کھا رہا ہے، یہ کون پالنے والا ہے؟ پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ خود ہی کما رہا ہے، کھا رہا ہے۔ لیکن حقیقت میں جو ہے روزی دینے والا اللہ ہی ہے۔ انسان اگر کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، روزی حاصل کر رہا ہے، تو اصل اس روزی کو حاصل کرنے کی طاقت اور قوت اور ذہن کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ اگر یوں دیکھیں گے تو انسان کو وجود ہی اللہ نے بخشا، اللہ ہی کے فضل سے انسان وجود میں آیا، باقی سب چیزیں اس کی طرف سے اس کے لیے بنا دی گئی ہیں، وہ مل رہی ہے اس کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ اے اللہ، تیری مخلوق کو جو تو پال رہا ہے تو کسی ایک مخلوق کو میں بھی پالنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں پال سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ تمہارے بس میں نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضد کیا کہ میں پالنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، سمندر کی مچھلیوں کو تم پالو اور ان کے لیے تم غذا کا انتظام کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت کافی مقدار میں وہ مچھلیوں کو کھلانے کے لیے جمع کر لیا، کئی ٹن جمع کر لیا، اور پھر ادھر اللہ کا حکم ہوا کہ ٹھیک ہے آپ کھلائیے مچھلیوں کو۔ اب جب آپ ڈالنے لگے کھانے کی چیزیں، اب مچھلیاں جمع ہو گئی، ایک ہی مچھلی نے پورا کھا لیا، ایک ہی مچھلی نے وہ جتنا آپ نے جمع کیا تھا وہ تنہا ایک ہی مچھلی نے کھا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عاجز آ گئے، کہنے لگے سب ختم ہو گیا، ایک مچھلی کو ہم نہیں پال سکتے تو سمندر کی مچھلیوں کا تو دور کی بات ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کہ مولا تیرا کرم ہے کہ ہم تیری مخلوق میں سے ایک کو نہیں پوری طرح سے اس کی غذا مہیا نہیں کر سکتے، باقی تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو سارے عالم کو پال رہا ہے۔ اسی لیے ہم تعریف کرتے ہیں اللہ کی، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو سارے عالم کا پروردگار ہے، سارے عالم کو پالنے والا وہی ہے۔ تو اسی عقیدے کے ساتھ ہم کو ہمیشہ یہ ذہن میں محفوظ رکھنا ہے کہ ہمارا پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، ہمارا پالنے والا اللہ ہے، رب العالمین جس کو ہم کہتے ہیں، سارے عالم کا وہی پالنے والا ہے، وہی رب ہے، وہی پروردگار ہے، تو ہمارا بھی رب وہی ہے۔ تو اس لیے اب اگر کوئی آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے کہ اس کو ماننے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کو ماننے کی کیا ضرورت ہے، جیسا کہ آج کل یہ چیز میں آج خاص طور پر اس لیے اس کو ذکر کر رہا ہوں کہ ابھی جو جدید تعلیم ہے، نیو جنریشن کو جو تعلیم دی جا رہی ہے، نیو ٹیکنالوجی بہت آگے ہے،
تو اس لیے اب یہ ذہن بدلا جا رہا ہے کہ اللہ رب معبود یہ سب کچھ نہیں ہے، اس پر یقین نہیں رکھنا ہے۔ ایتھسٹ جن کو کہا جا رہا ہے کہ وہ بالکل ہی دہریہ قسم کے ہیں، یعنی وہ خدا کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بلکہ خدا کوئی ہے، اللہ کوئی موجود ہے جو پالنے والا ہے، یہ کچھ نہیں ہے، بس دنیا کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے اور نظام چل رہا ہے، ایک دن سب ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں، کوئی پالنے والا کوئی رب وغیرہ نہیں۔ یہ آج کل کے بچوں کو، کالج میں پڑھنے والے بچوں کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے، کیونکہ بہت سارے جو ایتھسٹ ہو چکے ہیں وہ یہ ذہن بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ابھی سے بچپن ہی سے آپ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں، اور اپنے بچوں کو یہ ذہن میں بٹھانا ضروری ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے۔ یہاں تک کہ جب ہم انتقال کر جائیں گے، ہمارا جب انتقال ہو جائے گا، قبر میں جب جائیں گے تو وہاں بھی ہم سے فرشتے آ کر کے سوال کریں گے، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو وہاں جواب دینا پڑے گا۔ وہاں کیا جواب دیں گے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ یہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ قبر میں آپ کو 3 سوال کیا جائے گا، اس میں سے پہلا سوال ہوگا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ کس کو تم نے رب نہ مانا ہے؟ کس کو تم رب مانتے ہو؟ تو اس وقت جواب دینا ہوگا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا کہ ہمارا بلکہ پوری کائنات کا رب، پالنے والا اللہ ہی ہے، سارے عالم کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ رحمان یعنی مہربان ہے، بے پناہ مہربان ہے، اس کی مہربانی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ جس پر اللہ مہربان ہو تو اس کا تو اس کی ترقی اور اس کی خوشحالی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یقیناً مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ یہ رحمان اور رحیم یہ دونوں صفتیں اللہ کی خاص صفت ہیں۔ رحمان تو اور زیادہ خاص ہے، کیونکہ کائنات میں، دنیا میں، عالم میں کوئی انسان یا انسان کے علاوہ اگر مہربان ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مہربانی کی صفت پیدا کی ہے تو وہ مہربان ہوتا ہے۔ جیسے ماں باپ بھی مہربان ہیں ہمارے اوپر، ہمارے ماں باپ مہربان ہیں، تو ان کی مہربانی کی وجہ سے ہمارے سارے کام بن رہے ہیں، کھانا پینا رہنا سب کچھ ماں باپ کی مہربانی ہے۔ تو یہ تو ماں باپ کے دلوں میں جو مہربانی پیدا ہوئی، یہ اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا۔ ہر ماں باپ اپنے بچوں پر جو مہربان ہوتے ہیں، کہ بچے کی فکر کرتے ہیں، بچے کی تعلیم کی، ان کے کھانے پینے کی، ان کے پہننے اوڑھنے کی ساری جو فکر کرتے ہیں ماں باپ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے دل میں مہربانی پیدا کی ہے۔ دل میں مہربانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوتی ہے، تب پھر ماں باپ اپنے بچوں پر مہربانی کرتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی دل میں نہ آئے تو پھر وہ کبھی اس کے اوپر مہربانی نہیں کر سکتے، ورنہ تکلیفیں اتنی ہوتی ہیں، خاص طور پر ماں کتنی تکلیفیں اٹھاتی ہیں، مگر اس کے باوجود ماں کتنی مہربان ہوتی ہے۔ بچہ کچھ بھی بولتا ہے، چھوڑ کے جاتا ہے، غصہ کرتا ہے، لیکن ماں جو ہے اس پر پھر بھی مہربان ہوتی ہے۔ یہ مہربانی ماں کے دل میں اللہ نے ڈالی، اس لیے وہ ماں اپنے بچوں پر مہربان ہوتی ہے۔ اور کوئی ماں اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھنا ہی نہیں چاہتی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کا دل ہی ایسا بنایا کہ یہ اپنے بچے کے لیے بےتاب ہوتی ہے، بے قرار ہوتی ہے، تڑپتی رہتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر بچہ کہیں دور ہو جائے تو ماں کو بڑی بے چینی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے نا، پوچھتی رہتی ہے کہاں گیا ہے، کیوں گیا ہے، کیا بات ہے۔ تو یہ دل کے اندر جو مہربانی ماں کے اندر ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مہربان ہے۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کی شان تو یہ ہے کہ جو اس کو مانتا ہے اس کو بھی وہ روزی دے رہا ہے، اور جو نہیں مانتا اس کو بھی روزی دے رہا ہے۔ کافر ہیں، مشرک ہیں، جو شرک کر رہے ہیں، اس کو نہیں مان رہے، تب بھی ان کو روزی دے رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے رحمان ہونے کی شان ہے۔
وہ اس قدر مہربان ہے کہ انسان چاہے وہ ایمان والا ہو، چاہے بے ایمان ہو، چاہے وہ نیکوکار ہو، بدکار ہو، سب کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے روزی مل رہی ہے۔ کسی پر اللہ نے دسترخوان کو بند کیا ہے؟ یہ نہیں مانتا ہے لہٰذا اس کے لیے روزی بند کر دوں، وہ رحمان کی شان ہی ایسی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے کہ زمین میں یا کائنات میں جو بھی حیوان جاندار ہوں گے ان کا رزق ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، یہ اللہ نے ذمے میں لے لیا ہے۔ تو اب کائنات میں رہنے والے ایمان والے بھی ہیں اور بے ایمان بھی ہیں، نیک انسان بھی ہیں، برے انسان بھی ہیں، سب کا رزق اللہ نے اپنے ذمے پر لے لیا ہے، اس لیے روزی اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کو زیادہ ہے، کسی کو کم ہے، کسی کو محنت پر، کسی کو بغیر محنت کے مل جاتی ہے، یہ سب اس کا دستور ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فیصلہ ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کی شروع والی آیات کی میں نے ایک مختصر تفسیری جھلک پیش کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ یوم جزا کا مالک ہے۔ یوم جزا یعنی بدلے کا دن، وہ کون سا دن ہے؟ آخرت کا دن، جب دنیا سب ختم ہو جائے گی، پھر اس دن جب سب کو جمع کیا جائے گا، جس میں ہر شخص کو، ہر انسان کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، کہ جس نے اچھا عمل کیا ہے اس کو بھی بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے برا کام کیا ہے، گناہ کیے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی، اس کا بھی بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ تو جو بدلے کا ایک دن مقرر ہے اسی کو یوم جزا بھی کہتے ہیں، یوم الدین بھی کہتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، وہ یوم جزا کا مالک ہے، یعنی اس دن کا مالک سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے۔ اس دن، کیونکہ دنیا میں ہر انسان کچھ نہ کچھ کسی چیز کا بھی مالک ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں اس کا مالک ہوں، میرے پاور میں ہے، میرے اختیار میں۔ جیسے آج کا جو حکمراں ہے، حکومت کر رہا ہے، وہ کہتا ہے میں ہی ہوں۔ پوری دنیا میں کسی بھی ملک میں کوئی حکمراں ہے، حکومت کر رہا ہے، تو وہ کہتا ہے میں مالک ہوں، پورے ملک کا میں مالک ہوں، میرا اقتدار ہے، میری حکومت ہے۔ لیکن یہ صرف اور صرف دنیا میں اللہ نے موقع دیا ہے کہ کسی کی حکومت یا کسی کی ملکیت یا کسی کا پاور، کسی کا اختیار چل رہا ہے، لیکن قیامت کے دن وہاں اللہ کے علاوہ کسی کی ملکیت نہیں ہوگی، کسی کو اختیار نہیں ہوگا، صرف اللہ جسے اختیار دے ان کو ہی اختیار ہوگا، اور وہ بھی اختیار اللہ تعالیٰ اپنی رضا، اپنی مرضی سے شفاعت کا اختیار ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے اختیار اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا کہ آج آپ جن گناہ گاروں کی شفاعت کرنا چاہیں آپ کیجئے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا اختیار عطا ہوگا، لیکن حقیقت میں مالک اللہ ہی ہے۔ اس دن کسی کی ملکیت، کسی کی بادشاہت، کسی کی حکومت، کسی کا اختیار نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ ہی کو سب کچھ اختیار ہوگا۔ پھر وہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار عطا فرمائے گا، پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے اختیار عطا فرمائے گا۔ مالک یوم الدین کی تفسیر بھی آپ نے سماعت فرما لی۔ اب چوتھے نمبر پر آیت آتی ہے سورہ فاتحہ کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک من تیری ہی، تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہی ہے۔ عبادت جس کی جا سکتی ہے دنیا میں وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت سے مراد جیسے نماز ہے یہ عبادت ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جتنی بھی نیک اعمال ان سب کو عبادت کہا جائے۔ تو یہ عبادت کس کے لیے؟ صرف اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے۔ اسی کو ہم نماز میں یوں کہتے ہیں التحیات للہ، اس کا بھی ترجمہ یہی ہے، ساری نیکیاں، ساری عبادتیں اللہ کے لیے۔
نماز میں جو التحیات بھی ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب، اس کا معنی اور اس کا ترجمہ یہی ہے کہ التحیات للہ، ساری عبادتیں، ساری نیکیاں اللہ کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سب سے افضل مخلوق ہیں، اللہ کے سب سے زیادہ چہیتے نبی ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اس کے علاوہ کسی کی نہیں۔ ورنہ اگر درجے کے اعتبار سے، خوبیوں کے اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے عبادت ہونی چاہیے، اگر یہ ہوتا تو سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ہونی چاہیے، سجدہ حضور کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ جتنے کمالات اور جتنی خوبیاں اور جتنے عظیم معجزات اللہ نے آپ کو عطا فرمائے کسی اور کو نہیں، تو ان کو سجدہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہم حضور کے لیے بھی سجدہ نہیں کرتے ہیں، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ تو یہاں سے یہ ہمیں عقیدہ ملا کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں۔ اب اگر آپ سے کوئی کہے کہ بھائی زمین پر تم بس رہے ہو، زمین پر تم چل رہے ہو، اٹھ رہے ہو، بیٹھ رہے ہو، زمین پہ گھر بنا رہے ہو، زمین سے تم کو بے شمار فائدے حاصل ہیں، تو زمین کی عبادت کرو، تو آپ کریں گے؟ زمین کی عبادت کریں گے؟ ہم زمین کی عبادت نہیں کرتے ہیں، زمین تو اللہ کی مخلوق ہے، مخلوق تھوڑی عبادت کے لائق ہے، خالق ہی عبادت کے لائق ہے۔ ہم زمین پر سجدہ تو کرتے ہیں، لیکن یہ سجدہ زمین پر ہو رہا ہے، لیکن زمین کے لیے نہیں ہے، سجدہ اللہ کے لیے ہے، اور وہ معبود ہے، وہی ہمارا خدا جو عبادت کے لائق ہے۔ تو ایاک نعبد میں یہی ذہن، یہی فکر دیا جا رہا ہے، یہی فکر آپ کو بتائی جا رہی کہ ہمارا مذہب اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہی ہونی چاہیے، کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ سجدہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، قاعدہ اللہ کے لیے، التحیات اللہ کے لیے، صدقہ اللہ کے لیے، خیرات اللہ کے لیے، زکوٰۃ، حج، سب کچھ اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایاک نعبد، اسی پر آج گفتگو ہو رہی ہے۔ ایاک نعبد کا مطلب ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اب عبادت اللہ ہی کی ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ تو پھر کبھی آپ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر کے ثواب پہنچا رہے ہیں، صدقات و خیرات کر رہے ہیں، تو یہ تو آپ اللہ کے علاوہ ان کے لیے عبادت کر رہے ہیں، ماں باپ کے لیے عبادت کر رہے ہیں۔ سوال پیدا ہو رہا ہے، اور کہنے والے اسی بنیاد پر ان کے سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فاتحہ حرام ہے، فاتحہ حرام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ عبادت کر رہے ہو۔ کس کی عبادت کر رہے ہو؟ عبادت تو اللہ کی ہونی چاہیے، آپ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہو، فاتحہ پڑھ رہے ہو، اس کا مطلب اس کو آپ جو ہے قرآن جو کہ ایک عبادت ہے وہ دوسرے کے لیے کر رہے ہو، یعنی جن کا انتقال ہو گیا ہے، مرحوم ہو گئے، انتقال کر گئے، ان کے لیے آپ قرآن پڑھ رہے ہو، ان کے لیے نفل نمازیں پڑھ رہے ہو، ان کے لیے صدقات و خیرات کر رہے ہو، تو عبادت تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، تو آپ یہ غیر اللہ کے لیے کیوں کر رہے ہو؟ اب آئیے اس کا جواب سنو۔ یہ اصل میں ان کی غلط فہمی ہے، سمجھا نہیں ہے۔ اصل عبادت تو اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن عبادت کا ثواب بندوں کو دیا جا سکتا ہے۔ جس طرح اب ہم عبادت کریں تو اس کا ہم کو ثواب مل رہا ہے کہ نہیں؟ جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ کہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تاکہ اس کا ثواب ہمیں ملے، اس کا جو ثواب ہے وہ اللہ کی طرف سے ملے گا، نماز کا ثواب، روزے کا ثواب، حج کا ثواب، طواف کعبہ کا ثواب، اور عمرہ کا ثواب، کھانا کھلانے کا ثواب، پانی پلانے کا ثواب۔ یہ جو نیکیاں ہیں، یہ عبادات ہیں، یہ عبادت تو اللہ کے لیے ہی کی جاتی ہے، لیکن اس پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ثواب مل رہا ہے وہ ثواب دوسرے کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ جیسے ہم کو ثواب ملا اور ہم نے اسی کو دوسرے کو پہنچا دیا، تو اب ثواب جب دوسرے کو پہنچایا جاتا ہے
تو اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی شان تو اتنی بلند و بالا ہے کہ جب وہ کسی عبادت پر اپنے بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے تو وہ بندہ اگر وہ ثواب دوسرے کو پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں کمی نہیں فرماتا. تم کو جو ثواب ملا اتنا ہی ثواب جس کو آپ پہنچا رہے اس کو بھی اللہ عطا فرماتا ہے. چاہے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کو آپ وہ ثواب پہنچاتے رہو تو وہ کمی نہیں آئے گی، بلکہ اتنا ہی ثواب ان کو بھی ملتا جائے گا. یہ ہے ایصال ثواب کی اصل. فاتحہ خوانی، ایصال ثواب وغیرہ جب ہم کرتے ہیں تو قرآن پڑھے ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ اس کا ثواب تیرے محبوب بندوں کو عطا فرما، نبیوں کو عطا فرما، صدیقین کو عطا فرما، شہداء کو عطا فرما، صالحین کو عطا فرما، اولیاء اللہ کو عطا فرما، ہمارے پیر بزرگ کو عطا فرما، والدین کو عطا فرما. یہ جو ثواب ہم پہنچاتے جا رہے ہیں تو وہ ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دیا جا رہا ہے. یہاں ہمیں بھی ملا اور جن کو ہم ثواب پہنچا رہے ہیں ان کو بھی ثواب. تو عبادت کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے، غیر اللہ کے لیے عبادت نہیں ہو سکتی، لیکن عبادت کا ثواب دوسرے کو پہنچایا جا سکتا ہے. یہ اصل فرق ہے. اب اکثر جو نہیں سمجھ پاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ارے آپ غیر اللہ کے لیے کر رہے ہو، ان کو یہ کر رہے ہو، ان کو ثواب. ان کو ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں، ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم عبادت کا ثواب پہنچا رہے ہیں. اور یہ بالکل درست ہے، صحیح ہے، اور اس کی ایک دو نہیں کئی دلیلیں موجود ہیں. ایک دلیل جیسے اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں ان کے لیے کیا کروں؟ مطلب کیا ان کے پوچھنے کا کہ ان کو ثواب پہنچانے کے لیے میں کیا اختیار کروں کہ جس سے ان کو ثواب ملے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سعد ان کے لیے کنواں کھدوا دو. کنواں کھودنے کا حکم دیا. اس دور میں پانی کے لیے کنویں کا انتظام ہوتا تھا، باوڑی کنواں. بھی آج کل تو یہ سب ختم ہو گئے، کنواں تو سب بند ہی ہو گئے، اب تو نل کا سسٹم چلا. تو اس دور میں پانی کے لیے کنویں کی ضرورت ہوتی تھی کہ جو وہ کنواں کھودتے تھے اس سے پانی نکلتا تھا اور اس سے لوگ پانی استعمال کرتے تھے پینے کے لیے، استعمال کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ کنواں کھدوا دو، حضرت سعد نے کنواں کھدوایا. کنواں کھد گیا، اب اس میں پانی نکلا. آ کر کے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کنواں کھودا گیا، اس میں پانی آ گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذہ لأم سعد، یہ سعد کی ماں کو ہے، جبکہ ان کا انتقال ہو گیا ہے. حضرت سعد صحابی ہیں، ان کی ماں کا انتقال ہو گیا، تو ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ کنواں جو ہے سعد کی ماں کے لیے. اب ذرا اس پہ توجہ کیجیے کہ کنواں کھودنے کا حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا یہ کوئی عبادت ہے؟ لیکن اس کے اندر عبادت ہے. کنواں عبادت نہیں، لیکن کنواں کھودنے کا مقصد کیا ہے؟ کنواں کھودنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے جب پانی نکلے گا تو لوگ اس سے پانی پئیں گے. تو پانی پلانا یہ ایک عبادت ہے. پانی پلانا یہ ایک عبادت ہے، ایک نیکی ہے، کیونکہ جو بھی نیکی ہو عبادت ہی ہے. تو لوگوں کو پانی پلانے کے لیے جیسے آپ پانی لائے اور پانی پلا رہے ہیں تو یہ عبادت ہے. تو کنواں ہی کھود دیے تو اب اس سے جتنے لوگ پانی پیتے رہیں گے تو وہ کنویں کا پانی جتنوں کو مل رہا ہے، جتنے پی رہے ہیں، اس کا ثواب جو ہے وہ حضرت سعد بن وقاص کی ماں کو ملتا رہے گا. یہ ہے ایصال ثواب کا ایک بہتر طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا. تو اسی بنیاد پر ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ عبادت جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے کی جائے گی. اب حضرت سعد کو حضور نے جب فرمایا کہ اپنی ماں کے لیے کنواں کھدوا دو تو اصل میں وہ کنواں جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کھودا گیا. ماں کے لیے جو آپ نے کہا کہ ثواب پہنچانے کے لیے، ورنہ کوئی بھی نیک کام، کوئی بھی نیک عمل، کوئی بھی عبادت وہ صرف اللہ کے لیے ہی ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے عبادت نہیں. تو اگر کنواں کھودنا یہ عبادت ہے تو وہ عبادت تو صرف اللہ کے لیے ہے، لیکن اس عبادت کے ذریعے جو پانی پلانے کی ایک عبادت نکل رہی ہے، اس پانی پلانے کا جو ثواب ہے وہ حضرت سعد کی ماں کو پہنچتا رہے گا. اسی طرح سے ہم اپنے مرحومین کے لیے، یعنی جن کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے جو بھی نیکی کرتے ہیں، جیسے کھانا بنوایا آپ نے جس کو ہم نیاز کہتے ہیں، چاہے مٹھائی ہو، حلوہ ہو، کھانا ہو، آپ نے تیار کیا، چاہے خود بنایا یا لا کر کے آپ نے،
اب وہ جو کھانا آپ کھلا رہے ہیں، کھانا کھلانے کا ثواب جو ہے وہ اپنے مرحومین کو، بزرگوں کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو یہ عبادت اللہ کے لیے ہی ہے، لیکن عبادت کا ثواب اللہ کے کسی بندے کو جو کہ مومن بندے، ان کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ سوال اور اس کا جواب سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو جو لوگ ابھی تک غلط فہمی میں تھے اور ابھی تک بات سمجھ نہیں سکے، اس لیے انہوں نے یہ فاتحہ ایصال ثواب کو ناجائز حرام کہنا شروع کر دیا، یہ تو غیر اللہ کے لیے عبادت ہو رہی ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو ایک عبادت ہے اور عبادت غیر اللہ کے لیے ہو رہی ہے۔ غیر اللہ کا مطلب اللہ کے علاوہ، تو عبادت تو صرف اللہ کے لیے ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اگر خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کیا ہم کعبہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں؟ کعبہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، نماز تو اللہ کے لیے ہے، خانہ کعبہ سامنے ہے تو ہم خانہ کعبہ کو بطور تعظیم سامنے رکھیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ تم کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ تو کعبہ تو ہمارے سامنے ہے لیکن کعبے کے لیے نماز نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے کوئی بھی عبادت، چاہے وہ نماز ہو، چاہے سجدہ ہو یا رکوع ہو، قاعدہ ہو، کوئی بھی عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں، عبادت تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ لیکن عبادت کا ثواب اللہ کے نیک بندوں کو، مومن بندوں کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب اور معنی تو یہی ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو ایاک نعبد جب ہم نے کہا، اور اس پر ہمارا یقین بھی ہے کہ ہماری عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے عبادت نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یہاں پر رک کر کے ایک بات اور بھی کہتا چلوں کہ آج کا دور گمراہ کن دور ہے، اور کچھ بھی لوگ جو ہے آپ کے ذہن میں بٹھا کر کے عبادت کروانے کے چکر میں رہتے ہیں۔ ارے بھائی، وطن کی عبادت کرو، وطن سے محبت کرتے ہو؟ ہاں، وطن سے محبت ہے، ہمارا وطن، وطن سے ہم کو محبت ہے۔ تو اگر وطن سے محبت ہے تو پھر وطن کی عبادت کرو، وطن کی پوجا کرو، تو آپ کریں گے؟ ارے محبت ہے، محبت ہونا یہ عبادت کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ ہماری تو عبادت صرف اللہ کے لیے ہوگی، اور باقی ساری چیزیں یہ اللہ نے ہمارے فائدے اور ہمارے آسانی کے لیے، ہماری راحت کے لیے پیدا کی ہیں، تو ہم اس کی عبادت کیوں کریں؟ وطن ہو یا وطن کی جتنی چیزیں ہیں، ہم ان سے وفاداری کر سکتے ہیں، ان سے محبت کر سکتے ہیں، لیکن عبادت نہیں کر سکتے۔ عبادت کس کے لیے ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رب ہے۔ عبادت صرف اسی کے لیے ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو آج کے اس درس میں صرف ایاک نعبد کی تفسیر پر میں گفتگو روکتا ہوں، انشاءاللہ ایاک نستعین پر جو ہے اگلے درس میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس میں کافی چیزیں ہیں سمجھنے کے لیے، اور اس میں کچھ سوالات بھی ہیں، بہت سارے اعتراضات بھی ہیں، اور کچھ لوگوں کی کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں۔ ان سب کو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم صفائی کے ساتھ پیش کریں گے، اور بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس کو سمجھ بھی لیں گے انشاءاللہ۔ اب آئیے اخلاقی تربیت کی چند چیزیں بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم ایک تو مسلمان ہیں نا، ہم مسلمان ہیں، یعنی ہمارا مذہب اسلام ہے، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارے آقا، ہمارے رسول، اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں اخلاق بتائے کہ کس طرح سے آپ کو اخلاق اور کیریکٹر اپنانا ہے، کون سے اخلاق اپنانا ہے۔ تو ہم آج جو بھی اخلاق اپنائیں گے، جو بھی کیریکٹر اپنائیں گے، وہ کون سے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، کسی اور کے بتانے سے نہیں، کسی اور کے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمی رکھی ہی نہیں ہے۔ اخلاق کی کوئی بات حضور نے چھوڑی ہی نہیں، ساری چیزیں بتا دی ہیں۔ آج اگر دنیا کی کوئی قوم یا دنیا کا کوئی بھی انسان اگر اخلاق کی تعلیم یا تربیت دے رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ ہمارے حضور سے ہی اسے بھی لے رہا ہے، کیونکہ حضور نے کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں ہے۔ اور سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند اخلاق پر رکھا،
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے بلند ہے، سب سے بہتر ہیں، تو پھر کوئی آپ کی زندگی میں، آپ کی سیرت میں کوئی ایسا اخلاق چھوٹا ہی نہیں ہے، تو پھر کسی اور سے ہم کو سیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس اگر اچھی چیز مل جائے تو لینا چاہیے، کسی کے پاس اچھی چیز، ارے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کون سی کمی ہے؟ پوری سیرت تو پڑھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضور کی زندگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر حیات کے بارے میں آپ نالج لو، تو آپ کو خود اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی کمی رہی ہی نہیں ہے، تو کہیں دوسری جگہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اب آئیے اخلاق کی تربیت میں ایک چیز یہ ہے کہ آپس میں ہم کو کس طرح سے ملنا ہے، ایک دوسرے سے ملاقات کرنی ہے، ایک دوسرے سے ملنا ہے، تو کیسے ملنا ہے؟ ملاقات کا طریقہ کیا ہے؟ اچھے اخلاق. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی یعنی جس کے اندر اچھے اخلاق ہوں گے اس کی لوگ زیادہ عزت کرتے ہیں، اس کو اچھے جواب ملتے ہیں. کہیں جواب پہ بھی جاتے ہیں تو وہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے اندر اخلاق کتنے ہیں. تو ملنے کا طریقہ، کمیونیکیشن اس کو کہا جاتا ہے، آپس میں ملاقات کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کس طرح سے ملنا چاہیے. تو آج کے لوگ جو ماڈرن لوگ ہیں وہ ملنے کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے، یعنی اچھے انداز سے مسکرا کر کے ملنا، اور اس کے سامنے بالکل اپنے آپ کو اچھا انسان بنا کر کے پیش کرنا، چہرے پہ مسکراہٹ ہو. تو آپ سوچئے کہ آج اس کو اہمیت دی جا رہی ہے کہ اچھے سے ملو تو سامنے والا آپ سے بہت زیادہ متاثر ہو جائے گا، اس پر اچھا اثر قائم ہو جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت پہلے ہمیں بتا دیا ہے کہ آپس میں ملاقات کرو تو مسکرا کے ملو. اور یہ تو آج کی دنیا یہ کہہ رہی کہ شیک ہینڈ جو ہے ایک ہاتھ سے ملو، مگر حضور فرماتے ہیں دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرو، اس میں محبت اور بڑھے گی. ملنے کا طریقہ کہ آپ مصافحہ کرو، یعنی پہلے سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر ان سے مصافحہ کرو، تو سامنے والے کے دل میں اتنی محبت آ جاتی ہے کہ واقعی کتنے اچھے اخلاق والا ہے. آج بھی اگر کوئی ایک بچہ آپ سے آ کر کے سلام کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور مصافحہ کرے تو آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، واقعی کتنے اچھا اخلاق والا بچہ ہے. یہ اخلاق ہم کو کس نے سکھائے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے. اب اسی اخلاق میں ایک چیز اور بھی ہے، بڑوں کی تعظیم، بڑوں کا ادب. گزشتہ درس میں نے بتایا تھا کہ جیسے اگر کوئی بڑے آ گئے، آپ بیٹھے ہوئے، آپ فوراً کھڑے ہو گئے، ان کو سلام کیا اور ان سے مصافحہ کیا، تو وہ آنے والے کے دل میں اتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کی تعریف کرے کہ واقعی یار بچہ کتنا اچھا ہے، بڑے اخلاق سے ملا. گھر میں آپ بیٹھے، کوئی مہمان آ گئے، رشتہ دار، کوئی مہمان، ایسے منہ بسوڑ کے بیٹھے رہے، ہاں چہرے پہ نہ خوشی ہے نہ ہنسی ہے، مسکراہٹ ہے، کچھ نہیں، بس ایسے ہی بیٹھے رہے. تو وہ گھر میں آئے تو آ کر کے دیکھے گا، دیکھ کے واپس جائے گا تو وہ جا کے برائی کریں گے، یار کیا ان کے ماں باپ نے ان کو سکھایا ہے. ہم گئے تو ذرا نہ اس نے پوچھا، نہ بات کیا، نہ مسکرایا، کچھ ملا نہیں. ایک وہ اخلاق ہے جو آج کل جو چل رہے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق یہ عطا فرمائے کہ اگر کوئی مہمان آ جائے تو فوراً ان کے لیے کھڑے ہو کر، بلکہ استقبال کرو، دروازے تک جاؤ اور جا کے ان کو مبارکباد پیش کرو. ماشاءاللہ آپ آ گئے، خوش آمدید، ویلکم، آئیے، گھر میں تشریف لائیے. ان سے مصافحہ کریں اور ان کو اچھے انداز سے آپ بٹھائیں تو ان کے دل میں محبت بھی پیدا ہوگی اور وہ ہمیشہ خاندان میں تعریف کریں گے، بڑا نیک، بڑا اچھا لگ رہا ہے. معلوم ہے یہ چیزیں زندگی میں بہت کام آنے والی ہیں، یہ اچھے اخلاق. اور ہم کو دنیا میں کوئی چیز کام آئے نہ آئے، لیکن ہم یہ اخلاق اپنا لیں جو ہمارے حضور کے ہیں تو اللہ راضی ہو جائے گا. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے میرے محبوب، یہ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ ان سے کہہ دیجئے، یعنی میرے بندوں سے، کیونکہ بندے یہی چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو محبوب بنا لے، اللہ ہم کو چاہے. ہم یہی چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے. اسی لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، عبادت پہ عبادت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے.
مگر رب فرماتا ہے اے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں محبوب بنا لے تو میری اتباع کرو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، اتباع یعنی پیروی کرو، فالو کرو۔ تو اللہ کی بھی مرضی یہ ہے کہ تمہاری عبادتیں سب بعد میں، پہلے حضور کی اتباع کرو، یعنی وہ اخلاق اپنا لو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں سکھائے ہیں، پھر عبادت کرو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور اگر اخلاق نہیں ہے، صرف اور صرف عبادت ہی کرنا چاہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی نہیں ہوگا۔ اس لیے فاتبعونی، یہ جو اللہ نے فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کہہ دیجئے کہ میری اتباع کرو، تو اتباع رسول پہلے ہے، عبادت بعد میں ہے۔ تو اتباع رسول کے لیے یہ اخلاق بہت ہی اہم ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ یہ اخلاق ہم کو خالی دنیا میں اپنی امیج بنانے کے لیے ہے یا لوگوں میں اپنی عزت کروانے کے لیے، نہیں، بلکہ یہ اخلاق جو ہے یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اس وقت تک اللہ راضی نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہ اپنائے جائیں، اور جو اخلاق کو اپنا لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس پر بے پناہ کرم فرماتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق اعظم، یہ سارے صحابہ انہوں نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنا لیا، حضور کے اخلاق کو اپنا لیا، حضور کی سیرت کو اپنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت ایسے قبول فرمائی، اتنی قبول فرمائی کہ آج ان کے درجے کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ تو اخلاق مصطفیٰ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اخلاق کو ایسے اپنا لو کہ زندگی بھر اس پر عمل کرتے رہو، تو انشاءاللہ تمہارے لیے کوئی بڑی مصیبت سامنے نہیں آ سکتی، اللہ تعالیٰ وہ مصیبت دور فرما دے گا۔ اخلاق مصطفیٰ بہت اہم چیز ہے، اور یہی اخلاق آپ کو دنیا میں بھی ترقی دیں گے، دنیا میں لوگوں کی نظر میں بھی عزت ہوگی، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں جب ہماری مقبولیت ہو جائے تو پھر لوگوں کی نظر میں خود بخود عزت بنتی جائے گی۔ آج ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، لوگ مجھے عزت کی نظر سے دیکھیں، ہر انسان چاہتا ہے۔ خاص طور پر جو بڑے بڑے دولت مند ہیں، جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ پیسہ لگے لیکن ہماری عزت بنے، وہ عزت بنانے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے آسانی کے ساتھ فرمایا کہ تم کو پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے اخلاق اپنا لو، خود بخود اللہ عزت عطا فرمائے گا۔ تو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے اندر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے وہ اخلاق اپنائے جائیں۔ تو ابھی میں نے صرف وہ چیز بتائی کہ جیسے آپ گھر میں ہیں یا کہیں بھی ہیں، اگر کوئی بڑے آ گئے تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو جائیں، سلام کریں، سلام میں پہل کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پہلے سلام کرو، انتظار مت کرو کہ وہ سلام کریں گے تو میں جواب دوں، پہلے سلام کرو۔ اور جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کو بہت زیادہ نیکیاں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سلام میں پہل کرے اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا نیکیاں زیادہ عطا فرماتا ہے۔ جواب دینا ہو تو اس کے ذمہ واجب ہو گیا ہے، لیکن سلام جو پہلے کرے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں نیکیاں زیادہ پا رہا ہے۔ پہل سلام کرنا اور پھر کھڑے ہونا، یہ بھی اچھے اخلاق میں سے ہے، اور ان کو مبارکباد پیش کرنا، ان کو خوش آمدید کہنا کہ آپ گھر میں آئیے، بیٹھیے، اور ان کو پانی پیش کرنا، ان کی خاطر تواضع کرنا، یہ سب اچھے اخلاق میں سے ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، گھر میں اگر کوئی مہمان آئے تو دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ سن رہے ہو؟ کہاں سن رہے ہو؟ ادھر دیکھ رہے ہو۔ گھر میں اگر کوئی مہمان آئے، چاہے رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہیں ہے، کوئی بھی ملنے کے لیے گھر میں آئے، تو والدین سے ملنے آئے ہوں گے یا بھائی سے ملنے آئے ہوں گے، کوئی مہمان گھر پہ آئے تو ان کو خوش ہو کر کے ملیں، ان کے آنے پر خوش ہونا چاہیے، تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل ایک مزاج عجیب بن گیا ہے، لوگ جو ہے مہمان کے آنے پہ تنگ دل ہو جاتے ہیں، ارے یار کیوں آ گیا ہے، بلا وجہ ڈسٹرب کرنے آ گئے ہیں۔ نہیں، تنگ نہیں ہونا چاہیے، اپنا کام وقتی طور پر روک دو، کیونکہ مہمان خوش ہو کر کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ برکتیں بھیجتا ہے، وہ برکتیں چھوڑ کر کے جاتا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ وہ آیا تو ہمارا کام ڈسٹرب ہو گیا اور ہمارا ٹائم ویسٹ ہو گیا، کچھ نہیں۔ مہمان کیونکہ اللہ ہی بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان آتے ہیں، تو مہمان کے آنے پر کبھی بھی دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ منہ بسوڑ لینا، دل تنگ ہونا اور
کبھی کبھی کچھ لوگ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، یعنی ایسا چہرہ بنا لیں گے کہ بیچارہ سامنے والا سمجھ جائے گا کہ یار ہمارا آنا ان کو بھاری پڑ رہا ہے، جلدی نکلو یہاں سے، وہ جلدی نکل بھی جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت ہی بیکار اخلاق ہیں، یہ ایک گھناؤنے اخلاق ہیں۔ اخلاق تو یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کھلائے، کچھ نہیں پلائے، لیکن کم سے کم اسے عزت سے آپ بٹھاؤ، خوشی کے ساتھ خوشی کا اظہار کرو اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کے گفتگو کرو، تو کم سے کم اس کو اتنی خوشی ہوگی کہ آنے پر وہ خوشی محسوس کرے کہ ہاں میرا آنا یہاں ان کو اچھا لگا۔ یہ اچھے اخلاق میں سے۔ تو آج جو دنیا والے جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، جس طرح کے اخلاق پیش کر رہے ہیں، اس کو مت اپناؤ، اس کو چھوڑ دو۔ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق عطا فرمائے اس کو اپنا لو۔ آج دنیا میں بہت ساری غلط چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں آ چکی ہیں، ہمارے سماج میں آ گئی ہیں، لیکن ان کو دور کرنا ہے۔ ہمیں کون سے اخلاق اپنانا ہے؟ بولو زور سے، کون سے اخلاق؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنانا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کے آنے پر خوش ہوتے تھے اور ان کے لیے دعائیں دیتے تھے، ان پر خوشی کا اظہار کرتے تھے، یہاں تک کہ مہمان آ کر کے یہ محسوس کرتا تھا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اتنی محبت کر رہے ہیں، یعنی مجھ سے ہی زیادہ محبت کر رہے ہیں، ہر آنے والا یہی سمجھتا تھا۔ تو یہ انداز یہ اچھے اخلاق میں سے ہے، اور یہی اچھے اخلاق جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا سبب ہے، اللہ اس سے راضی ہے۔ تو آج کے اس مبارک درس میں، آج کی اس مجلس میں جو میں نے آپ کو سورہ فاتحہ کی ابتدائی 4 آیتوں کی مختصر تفسیر بیان کی اور اخلاقی تربیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آپ کے سامنے رکھے، اس پر عمل کرنا ہے۔ عمل کریں گے نا؟ ہاں، عمل بہت ضروری ہے۔ خالی ادھر سے ایک کان سے سن لینا، ایک کان سے چھوڑ دینا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سنو تو اس پر عمل کرو۔ پریکٹیکل لائف یعنی ہماری عملی زندگی اس کے مطابق ہونا چاہیے، آج ہی سے۔ یہ نہیں سوچنا ہے کہ ٹھیک ہے بعد میں کریں گے، آج ہی سے عمل کرنا شروع۔ سلام میں پہل کرنا، گھر میں جیسے ہی داخل ہوتے ہیں اکثر بچوں کی عادت ہے وہ سلام ہی نہیں کرتے، ایسا لگتا ہے کہ سلام کرنا ان کے لیے بہت بھاری ہے۔ کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو گھر میں داخل ہو وہ پہلے سلام کرے، السلام علیکم۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھر میں اندر داخل ہو رہے ہیں، امی کچن میں ہیں، ابا گھر میں نہیں ہیں، تو سامنے ہال میں کوئی نہیں، کیا سلام کریں؟ ایسا نہیں، کوئی نہیں بھی ہے تو بھی آپ دروازے میں داخل ہوئے تو زور سے سلام کرو، السلام علیکم۔ کیوں جانتے ہو؟ فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ بعض عاشقان مصطفیٰ یہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک بھی موجود ہوتی ہے، تو اس لیے اگر اس نیت سے سلام کرو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں سلام کر رہا ہوں، السلام علیکم، یقیناً تمہارے سلام کی برکت سے فرشتے وہاں پر موجود رہیں گے اور شیطان بھاگ جائے گا، شیطان دور ہو جاتا ہے، بے برکتی ختم ہوتی ہے۔ اس لیے گھر میں بلند آواز سے سلام کرو، اور سلام کرنے کو معیوب مت سمجھو، عیب، جیسا کہ آج کل کا مزاج ہی لوگوں کا بنا ہے، کیا سلام کریں، کس کو سلام کریں، بیوی بیٹھی ہوئی ہے اس کو کیا سلام کرنے کا، چھوٹا بھائی بیٹھا اس کو کیا سلام کرنے کا، ایسا نہیں۔ بڑا بھی اگر گھر میں داخل ہو رہا ہے، چھوٹا بھائی بیٹھا ہے، بچہ ہے، بچے ہیں، تو ماں باپ بھی سلام میں پہل کریں تاکہ بچوں کو بھی عادت پڑے گی کہ جیسے ابا گھر میں آ رہے ہیں تو سلام کر کے آ رہے ہیں، تو ایسے ہی بچے بھی سلام کر کے آئیں گے۔ ماں باپ یہ نہ سوچے کہ ہمارا بچہ بیٹھا ہے چھوٹا، کیا اس کو سلام کرے، بڑا سلام کرنے میں پہل بھی کرے، چھوٹا تو پہل کرنا ہی ہے لیکن بڑے بھی سلام کریں تاکہ ان کو عادت بنے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود سلام میں پہل کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی ہے؟ اللہ کے بعد جو کچھ مقام و مرتبہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ صحابہ ابھی سلام کرنے کی کوشش میں ہوتے تو حضور پہلے ہی کر لیتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صحابہ کبھی کبھی بالکل شرمندہ ہوتے تھے، یار ہم کو سلام کرنا چاہیے لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کر رہے ہیں۔ تو یہ تعلیم امت کے لیے ہے، تو بڑوں کو بھی یہ نہیں سوچنا ہے کہ چھوٹے بیٹے ہیں کیا ان کو سلام کریں، بلکہ سلام میں خود پہل کریں،
اور یہ ان کو بھی عادت ڈالیں. بچہ آ رہا ہے اور اگر نہیں سلام کر رہا ہے تو اس کو واپس بھیجو، جا سلام کر کے آؤ، تو عادت بنے گی. گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کر کے ہی اندر داخل ہونا ہے. تو اس سلام کی برکت سے آپ کا گھر سلامت رہے گا. اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جس گھر میں سلام 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 صبح شام سلامتی کی دعا ہو رہی ہو وہ جلنے سے محفوظ رہ جاتا ہے، وہاں آگ نہیں لگے گی. کیونکہ صبح بھی آپ السلام علیکم کر رہے ہیں، شام سلام کر رہے ہیں، اور ماں باپ سلام کے جواب دے رہے ہیں یا ماں باپ بھی سلام، تو جس گھر میں سلامتی کی دعا ہو رہی ہو وہ گھر جلنے سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ گھر چوری سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو اس لیے سلام کو معمولی مت سمجھو. سلام بھی ایک بڑی اچھی ایک عبادت ہے اور ایک عظیم اخلاق میں سے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہاں تک فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ. پھیلانا کسے بولتے ہیں؟ یعنی کثرت سے سلام کرنا. ایک بار کر لیے تو ارے بس چھوڑو یار کتنے کریں گے، ایسا نہیں، بلکہ سلام جتنی بار بھی آپ کرنے پڑے سلام کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا صحابہ کو افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، تو بعض صحابہ یعنی چند صحابہ جو ہے وہ بازار صرف اس لیے جاتے تھے کہ ہمارے جتنے مسلمان بھائی ملیں گے ہم سب کو سلام کریں گے، جبکہ خریدنا نہیں ہے لیکن سلام کرنے کی نیت سے جاتے تھے. کیونکہ وہاں بازار میں کئی لوگ مل جائیں گے، السلام علیکم، دوسرے ملے السلام علیکم، تیسرے ملے السلام علیکم. یہ تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی صحابہ کو اور صحابہ نے اس پر عمل کیا. اور آج جو ہے وہ اس کو لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں. کچھ لوگ تو ایسا چہرہ بنا کے نکلتے ہیں، سلام کرے تو بھی وہ جواب دینا بھاری ان کو لگتا ہے. وعلیکم السلام، کیا ہے؟ اخلاق ہے. کوئی محبت سے سلام کر رہا ہے تو اگر آپ سلام میں پہل نہیں کر سکے تو جواب دینے میں بھی اچھے انداز سے جواب دو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تاکہ ان کو بھی اچھا لگے کہ ہمارے سلام کا جواب اچھا دے رہے ہیں. یہ اچھے اخلاق میں سے ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ میرے نزدیک اچھا ہے. جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ میرے نزدیک اچھا ہے. اب اسی سے آپ سمجھ جاؤ کہ اچھے اخلاق کی کتنی اہمیت ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، حضور کی بارگاہ میں وہ اچھا ہے. تو اسی لیے یہ اخلاقی تعلیم آپ کو دی جا رہی ہے، اخلاقی تربیت آپ کو دی جا رہی ہے. اس کو اپناؤ اور اس پر عمل کرو. عمل کریں گے نا انشاءاللہ؟ سب عمل کریں گے. اچھا، ابھی آپ نے سیکھا، آپ نے سنا، آپ نے سمجھا، آپ عمل کریں گے اور گھر والے جو نہیں آئے ان کو بتانا بھی ہے. بتائیں گے نا. آپ گھر میں بیٹھے ہیں، اگر کوئی بھائی آپ کا سلام کر کے نہیں آیا، اس کو بولو بھائی سلام کر کے آنا، کرنا بولے گی نا. یہ بھی دین کی تعلیم دوسروں تک پہنچانا، یہ بھی ثواب ہے، ثواب کا کام ہے. آپ کو اب میں نے آپ تک پہنچایا، مجھے ثواب ملا، آپ دوسروں تک پہنچائیں گے آپ کو بھی ثواب حاصل ہوگا. اس طرح سے یہ دین کی تعلیم عام ہونا چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو عام کرنا ہے. کیونکہ اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم جس قدر عام ہوں گے اتنی معاشرے میں برکتیں آئیں گی، خوشحالیاں آئیں گی، اور یہ دشمنوں کے دلوں میں جو معاذ اللہ نفرت پیدا ہو رہی وہ نفرت دور ہو جائے گی. وہ خود بخود ہمارے قدموں میں آ کے بیٹھنا پسند کریں گے. جو آج بہت زیادہ اپنے آپ کو پوش کہہ رہے ہیں، بہت پوش ہیں، بہت اونچے ہیں، وہ تمہارے قدموں میں بیٹھنا پسند کریں گے. اخلاق مصطفیٰ کو اپنا لو. دیکھنا زندگی اگر باقی رہے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اچھے اخلاق اپنا لو گے تو جتنے بھی دشمن ہیں، چاہے وہ کفار ہو، مشرکین ہو، تمہارے قدموں میں بیٹھنا پسند کریں گے. آج اخلاق مصطفیٰ ہمارے اندر نہیں ہے تو اس لیے وہ جو ہے ہمارے اوپر طرح طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کے اس درس میں میں نے کیا کیا بتایا، پھر سے اس کو ریپیٹ کروں گا، کیونکہ جو بولا ہوں اس کو ذہن میں رکھنا ہے، جو بتایا اس کو یاد رکھنا ہے. سورہ فاتحہ کی تفسیر، سورہ فاتحہ کی 4 آیتوں کی بہت مختصر تفسیر میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اس میں خاص طور پر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد کی تفسیر کہ ہم اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی عبادت صرف اللہ کی ہی ہے اور کسی کی نہیں ہے. ہاں، ساتھ ساتھ عبادت کا ثواب اگر کسی کو پہنچانا ہے تو پہنچایا جا سکتا ہے، تو ایصال ثواب اس کو کہا جاتا ہے، نیاز فاتحہ اس کو کہا جاتا ہے. اور اخلاق مصطفیٰ میں یہ ہے
کہ جب بھی ہم کسی سے ملیں، کسی کا سامنا ہو، مسلمان بھائی ہے تو اس کو سلام کریں، اس سے مصافحہ کریں اور اس کو اچھے اخلاق سے ملیں۔ مہمان گھر میں آئے تو مہمان کے آنے پر خوشی کا اظہار کریں، خوشی کا اظہار کریں اور مسکرا کر کے ملنا، اس سے بٹھانا اور اس کے لیے پانی پیش کرنا، اس کے ساتھ اچھے سے گفتگو کرنا، یہ اچھے اخلاق میں سے ہے۔ اور سلام کو پھیلانا، سلام کو عام کرنا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ یہ تعلیم پر آپ خود بھی عمل کیجئے اور دوسروں کو یہ تعلیم پہنچائیے، دوسروں تک اس کی دعوت دیجیے اور دوسروں کو بلانے کی آپ کوشش کریں۔ آج تو آپ آ گئے، اگلے جب درس ہوگا اس میں ساتھ میں 2-3 کو لانے کی کوشش کرو، لے کے آئیں گے نا، خود بھی آؤ، دوسروں کو دعوت دو کہ بھئی آج درس ہے، آج درس رہے گا، دینی باتیں آپ کو بتائی جائیں گی، حضور کے اخلاق سکھائے جائیں گے۔ آپ آئیے، اپنے تمام دوستوں کو، جتنے بھی محلے میں، ان سب کو ساتھ میں لانے کی کوشش کریں گے۔ اگلے درس میں آپ کو بہت ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ و سلام کے لیے